السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمد للہ، سنہ ان ڈیلی لائف سیریز کا آج ہمارا 3rd ڈے ہے، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ان پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے فوائد بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک مومن انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے انسان سے، وہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے فرائض کی کمی پوری کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان بدعات سے محفوظ رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا تو شعائر الہی کے احترام کا حصہ ہے۔ الحمدللہ، اسی وجہ سے ہم سنتوں کو عمل کے ذریعے زندہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہی چیز تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل اور سچی محبت کی نشانی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی، کوئی بہت زیادہ میں نفلی روزے، نفلی صدقات یا نفلی عبادات تو نہیں کر سکا، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، پھر تو سن لے کہ اگر تو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت والے دن جنت بھی عطا فرمائیں گے، اور جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی عطا فرمائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا اتنا فائدہ ہے۔ تو آج کے ڈے میں جو ہم سب سے پہلی سنت کو زندہ کریں گے وہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ ہم نے بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یعنی کوئی بھی کام ہے نا تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی ہے، مکمل بسم اللہ نہیں، بسم اللہ مکمل بسم اللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز پر پڑھیں گے، باقی مکمل اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بسم اللہ تو ضرور ہی پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ایسی ہیں کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں، تو ان کا اتنا فائدہ ہے کہ اپنے دنیاوی کام بھی ہو جاتے ہیں اور انسان کو اجر بھی مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں جوتے میں پہنے، یعنی دائیں پاؤں میں اپنا جوتا پہنے، اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں اتارے، اور یا تو دونوں جوتے پہن لے اکٹھے ہی یا پھر دونوں کو اتار دے۔ تو دیکھیں مسلمان دن اور رات میں کتنی مرتبہ جوتے پہنتے اور اتارتے ہیں، مسجد جاتے ہوئے، آتے ہوئے، واش روم آنے جانے، مطلب کافی دفعہ جو ہے جوتا اترتا ہے، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔
تو کیا ہے کہ جب جتنی دفعہ وہ جوتا اتارتا ہے یا پہنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اور اتارتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اتارتا ہے، تو سنت پر عمل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اچھا دیکھیں، جن کاموں کو تقریباً سارے لوگ دن اور رات میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، ان سب میں سے لباس پہننا اور اتارنا بھی ایک معمول کا کام ہے۔ تو لباس اتارنے اور پہننے کے کئی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، مثلا غسل کے لیے لباس اتارنا اور پھر اس کے بعد پہننا، نیند کے لیے ایک لباس اتار کر دوسرا پہن لینا، بیدار ہونے کے بعد نیند کا لباس اتار کر دوسرا پہن لینا۔ تو ہر مرتبہ لباس پہننے اور اتارنے کے وقت اگر ہم سنتوں کا خیال کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کپڑا، قمیص، چادر یا پگڑی وغیرہ پہنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے پہنتے، یعنی جس طرح جوتا پہلے دائیں طرف سے پہننا ہے اور بائیں طرف سے اتارنا ہے، بالکل اسی طرح کپڑا بھی دائیں طرف سے پہننا اور بائیں طرف سے اتارنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ، میں اس لباس کی بھلائی اور جس کے لیے یہ ہے اس بھلائی کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس لباس کی برائی اور جس کے لیے یہ برائی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم لباس پہنو تو دائیں طرف سے شروع کیا کرو، یعنی لباس پہنتے ہوئے دائیں طرف سے اور اتارتے ہوئے بائیں طرف سے اتارنا ہوگا۔ اب ایک اور سنت ہے کہ دیکھیں، انسان اکثر اوقات پورے دن میں گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر گھر میں انٹر ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی چونکہ ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ہمیں زندگی کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تب بھی بسم اللہ پڑھتے، اور جب گھر سے باہر جاتے تب بھی بسم اللہ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے، اور پھر گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھی کہتے تھے، یعنی سلام کہنا، السلام علیکم کہنا گھر والوں کو یا باہر کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے نا سورہ نور میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ بس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ یعنی جب بھی گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو ضرور سلام کہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور پھر جب گھر میں داخل ہوں تو تب بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا وتوکلنا۔ اے اللہ، میں آپ سے گھر کے اندر اور گھر سے باہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور اپنے اللہ پر، اپنے رب پر ہی ہم نے توکل کیا۔ تو یہ دعا پڑھ کر مسلمان جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل جو کرتا ہے نا اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری سنت ہے کہ جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو وہ شیطان کی آڑ میں آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ گھر سے باہر نکلے
تو وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس دعا کو پڑھے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مجھے اور نہ ہی کسی نیکی کو کرنے کی طاقت ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے اللہ کافی ہو گیا اور تجھے شر سے بچا لیا گیا اور تیری رہنمائی کر دی، اور شیطان پھر ایسے انسان سے کتراتا رہتا ہے، پھر اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ اور یہ بالکل صحیح درجہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور سنن نبی داود میں یہ حدیث ملے گی۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم اس گھر میں داخل نہ ہونا، اس میں تم نہ رکو، کیونکہ یہاں پر نہ تو تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ ہی یہاں پر رہنے کے لیے تمہارے لیے جگہ ہے۔ یعنی جب انسان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو تب بھی شیطان انسان کے کھانے میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ درمیان میں بسم اللہ پڑھے۔ تو وہ درمیان میں کون سی بسم اللہ یعنی کون سی دعا پڑھے گا؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی یہ دعا پڑھ لے اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا سنت طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اور اپنے سامنے سے کھانا یعنی جب مل کر کھانا کھا رہے ہوں اکٹھے تو سامنے سے کھانا ہے، کیونکہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے سے فرمایا کہ بچے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یعنی درمیان سے یا کسی کے آگے سے اٹھا کر نہیں کھانا ہے، اپنے آگے سے ہی یعنی اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی لقمہ یعنی نوالا گر جائے یا کوئی کھانے کی چیز گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص سے اس کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کے بارے میں سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، یعنی اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی تھا اور افضل بھی یہی ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو یا پھر کوئی اور طریقہ ہو تو اس کو اختیار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے۔ اور کھانے کے دوران بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیروں کو بل دے کر بیٹھنا یا دائیں یا بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھ جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ تو جب کھانا ختم ہو جائے تو اپنی پلیٹ کو صاف کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کھانا فنش ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پلیٹ کو انگلیوں سے صاف کر لیتے اور حکم بھی دیتے کہ اس پلیٹ کو انگلیوں سے چاٹ لو یعنی انگلیوں سے صاف کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے، یعنی جو آخری میں بچ جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے، یا پورے کھانے میں سے تمہیں نہیں معلوم کس میں ہے۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے سارے پلیٹ والا کھانا کھا جاؤ لیکن جس میں برکت ہو وہ کھانا بچ جائے پلیٹ میں۔ تو اس لیے کھانا جو ہے وہ ہمیشہ مکمل، اور برتن کے بارے میں تو ایک حدیث بھی آتی ہے سلسلۃ الصحیحہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان برتن کو اچھے سے مکمل طور پر صاف کر لیتا ہے نا تو وہ برتن دعا کرتا ہے یا اللہ جس طرح اس نے مجھے صاف کر دیا تو اس کو گناہوں سے
صاف کر دے۔ اور کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے اور دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری تمام تر کوشش اور طاقت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے انسان کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان کوئی مشروب پیے تو اس کو چاہیے کہ وہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، دائیں ہاتھ سے مشروب کو پیے، برتن میں سانس وغیرہ نہ لے، یعنی برتن میں نہ پھونکے، ہاں 3 مرتبہ سانس لے کر اگر پانی پیے تو یہ سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیا بھی کرتے تھے۔ اور بیٹھ کر پینا چاہیے لیکن کھڑے ہو کر پینا، دونوں سنت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بھی پیا ہوا ہے اور کھڑے ہو کر بھی پیا ہوا ہے۔ اور پینے کے بعد جس طرح کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، بالکل اسی طرح پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ انسان سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب بھی وہ کوئی چیز کھاتا ہے یا اور پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں جو بندہ کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔